بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ G.A.Saqi چشم ساقی کے ساتھ حاضر ہے۔ آج 4 مارچ 2021 کا دن ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے آج ایک نئے ٹاپک پر اسپیچ لے کر حاضر ہوں، جس کا عنوان ہے یوم پاکستان، پاکستان ریزولوشن ڈے۔ اسٹوڈنٹس اپنے انداز، لب و لہجہ اور جیسچر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ میں ویسے پڑھ دیتا ہوں۔ تحریر و آواز G.A.Saqi۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی، ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی، ملک اپنا تھا اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی، ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی، اور نعرہ تکبیر سے دی تو نے گواہی، اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ صدر احتشام، ریسپیکٹڈ ٹیچرز، آنریبل گیسٹ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج 23 مارچ 2021 کا دن ہے، 81واں پاکستان ڈے، یوم پاکستان قومی سطح پر تجدید عہد کے طور پر ملی جوش و جذبہ سے منایا جا رہا ہے۔ 81 سال قبل 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ سامعین کرام، میں اپنے جذبات و خیالات کو اپنے ضمیر حیات کی سوچ کی طہارت سے، محبت و عقیدت کے سجے لفظوں کو عرق گلاب و کستوری سے مشک بار کر کے، روح کی پاکیزگی اور وجدان کی شائستگی سے مادر وطن کے مصداق وطن عزیز، تحریک آزادی کے جانثاروں اور قائدین کی نظر کرتے ہوئے آپ سب کے ذوق لطیف کے لیے آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں۔ صدر علی وقار، نو انسانی کی تاریخ شاید یہ بات ازر من الشمس ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ظلم و جبر استبداد اور ناانصافی کا مسلط کردہ جابرانہ نظام زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ دیکھے اندیکھے دکھ جھیلنے والوں پر رحمت الہیہ آشکار ہوتی ہے، پھر کوئی نہ کوئی مسیح مدد کو آن پہنچتا ہے۔ خدائے لم یزل نے مسلمانان ہند کے لیے محمد علی جناح کی شکل میں نجات دہندہ بھیجا۔ 1000 سال تک براجمان مسند رہنے والے اسلامیان ہند 83 سالہ دور غلامی کے خلاف مرد آہن بن کر زنجیر غلامی کو کاٹنے کے لیے سربکف ہو کر سرگرم عمل تھے۔ سامراجی اور طاغوتی طاقتوں سے کھوئی ہوئی اپنی عظمت رفتہ اور شان دل اویزی کو اوج کمال تک پہنچانے کے لیے اپنے سینہ بے سوز میں خودی کے وجد آزادی کے ارتعاش سے بنچال پیدا کر رہے تھے۔ چراغ آرزو آزادی کو کمال صدق و مروت کے وین فلسفی نظریہ اور انقلابی سوچ کے ایندھن سے زوفشاں کرنے کے لیے میدان عمل میں تھے۔ ان سرفروشان اسلام کی زبان پر ایک ہی نعرہ صبح و شام تھا، بزبان خاص و عام تھا، لے کر رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ صدر ذی وقار، جب قدرت انعامات سے نوازتی ہے تو پھر کاتب تقدیر کے اسباب سے وہ نوازشات پایا تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ خالق ارض و سما کی رحمت نے اسلامیان ہند کو اپنی رحمت کے سار میں لے لیا تھا۔ مسلمانان ہند اپنی جذبہ وطنیت کو جنون آزادی، ذوق انقلاب، جوش کردار اور دل فطرت شناس کے ذریعے اپنے نجات دہندہ محمد علی جناح کی زیر قیادت عزم سفر تھے۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح۔ جناب صدر، بہاروں کے موسم میں مثل بہاراں فرزندان اسلام اور زندہ دلان لاہور کے چہرے پھولوں کی مانند تر و تازہ اور چمک رہے تھے۔ ان کا جوش و جذبہ اور ولولہ دیدنی تھا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے آئے ہوئے پاسبان آزادی نے اپنے محبوب لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر نامور لیڈران کا منٹو پارک جلسہ گاہ میں فقید المثال استقبال کیا۔ حاضرین جلسہ کا جذبہ جوش آزادی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے اپنی معراج پر تھا۔ فلک شگاف نعروں نے سرزمین لاہور پر زلزلہ برپا کر دیا۔ محمد علی جناح اور دیگر قائدین سٹیج پر براجمان تھے۔ شیر بنگال مولوی فضل الحق نے قرارداد پاکستان پیش کی۔ چودھری خلیق الزمان کی طرف سے قرارداد کی تائید کرتے ہوئے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا، جس میں کہا گیا کہ مسلم اکثریت والے علاقے جہاں پر مسلمانان ہند کو عددی اکثریت حاصل ہے، ان علاقہ جات پر مشتمل الگ خود مختار ریاست قائم کی جائے، جس کا نام پاکستان ہوگا۔ 1937 کے انتخابات کی شکست کے بعد قرارداد پاکستان نے تحریک پاکستان میں نئی روح پھونک دی۔ قافلہ آزادی بغیر جنگ، تیر تلوار بندوق اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ لڑنے کا دشمنوں سے عجب ڈھنگ نکالا، لڑنے کا دشمنوں سے عجب ڈھنگ نکالا، نہ توپ نہ بندوق نہ تلوار نہ پھالا، سچائی کے انمول اصولوں کو سنبھالا، پنہا تیرے پیغام میں جادو تھا نرالا۔ صدر ذی احتشام محترمہ فاطمہ جناح مولانا ظفر علی خان سردار اورنگزیب سر عبداللہ ہارون کی جوش تقاریر نے حاضرین کو اپنے سہر میں لے لیا۔ قائد اعظم نے اپنے پونے 2 گھنٹہ کے صدارتی خطاب سے آزادی کے متوالوں کے لہو گرما دیے۔ آپ فرماتے ہیں، سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہمارے ہندو دوست اسلام اور ہندو مذہب کی اصل حقیقت سمجھنے کی کیوں نہیں کوشش کرتے۔ ان دونوں مذاہب کو عرف عام
معنی میں لینا درست نہیں۔ در حقیقت یہ دو مختلف اور جداگانہ تمدن ہیں، اور یہ محض ایک خواب ہے کہ ہندو اور مسلم ایک متحدہ قوم بن جائیں گے۔ یہی غلط تصور ہماری بہت سی مشکلات کا سرچشمہ ہے، اور اگر بر وقت اس کی تصحیح نہ کی گئی تو یہ ہندوستان کو تباہی کے گڑھے میں دھکیل دے گا۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے آزاد وطن میں ان اصولوں کو بروئے کار لا کر جنہیں ہم موضوع تصور کرتے ہیں، روحانی، ثقافتی، اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کے ارتقائی مراحل طے کریں۔ صدر ذی وقار مرد کلندر ڈاکٹر علامہ اقبال کی فکر انگیز اور انقلابی شاعری نے آزادی کے متوالوں اور سرفروشان اسلام میں نئی جہتوں سے امنگ اور تڑپ آزادی پیدا کر دی۔ مفکر پاکستان اپنے تاریخی خطبہ میں علیحدہ ریاست کا تصور پیش کر چکے تھے۔ دیکھا جو اقبال نے خواب سہانا، دیکھا جو اقبال نے خواب سہانا، اس خواب کو ایک روز حقیقت ہے بنانا۔ محمد علی جناح کی بصیرت افروز قیادت نے کاروان آزادی کو اپنی مدبرانہ صلاحیتوں اور دانشمندانہ فیصلوں سے بعد ازاں منزل کے قریب سے قریب تر کرتے ہوئے لاکھوں شہداء کی قربانیوں سے علیحدہ وطن پاکستان کو لینے میں ظفر مند ہو گئے۔ آپ کی غیر معمولی کارکردگی اور بے پناہ سیاسی خدمات کے عوض آپ کو قائد اعظم اور بابا قوم جیسے خطابات سے نوازا گیا۔ سامعین کرام، آج 74 سال بعد بھی پاکستان مسائل کا شکار ہے۔ اربوں ڈالرز کے مقروض پاکستان کے قومی اثاثے اور ادارے گروی رکھے جا رہے ہیں۔ رشوت اور کرپشن جیسے ناسور قوم کے رگو پے میں سرایت کر چکے ہیں۔ قحط الرجال اور مفلوق الحالی بڑھتی جا رہی ہے۔ اندرونی اور بیرونی خلفشار کے خاتمہ میں پاک فوج کا کردار مثالی، لائق تحسین اور قابل فخر و تقلید ہے۔ آپریشن رد الفساد ہو یا ضرب عصب، افواج پاکستان نے اپنی فرض شناسی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ سرحدوں پر مؤثر کارروائی سے اپنی دھاک بٹھا رہے ہیں۔ اگر کوئی بزدل دشمن رات کی تاریکی میں بزدلانہ حرکت کرے تو پاک فضائیہ کے جانباز دندان شکن جواب دیتے ہوئے مادر وطن کا دفاع کرتے ہیں۔ بغیر اس کے کہاں ممکن تھی شناخت میری، بغیر اس کے کہاں ممکن تھی شناخت میری، میرا وطن میرے شجرہ نسب کی طرح ہے۔ پاکستانی قوم دفاع وطن اور دہشت گردی میں اب تک 70,000 جانوں کے نذرانے پیش کر چکی ہے۔ مٹی کی محبت میں ہم اشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ جناب صدر، 2 کروڑ بچوں کو لا کر انرولمنٹ بڑھاتے ہوئے لٹریسی ریٹ بڑھائیں گے، گھر گھر علم کی شمع ذو فشاں کریں گے۔ ابھی بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، مگر حوصلہ نہیں ہاریں گے۔ جو ہو یارو بہر صورت چراغوں کو جلانا ہے، جو ہو یارو بہر صورت چراغوں کو جلانا ہے۔ ہوائیں کتنی برہم ہیں یہ ہم نے جان رکھا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے ہم نڈر بے باک خوددار انقلابی اور باکردار قوم بن کر قائد کے خوابوں کے مسکن اور اقبال کے وجدان پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بناتے ہوئے ایک نمائندہ اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ زمیں کی گود ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔ تحریر و آواز G.A.Saqi۔